السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا نہیں، اتنی اونچی آواز سے بھی نہیں اور بالکل آہستہ بھی نہیں، کسی کو سنائی بھی نہ دے، بلکہ آواز درمیانی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے انتظار میں ہیں کہ انعام کب ملے گا۔ اگر یہ انعام آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو آپ اڑ جاتے یہاں سے، جس طرح پرندہ اڑ جاتا ہے نا، ویسے اڑ جاتے۔ بچیاں تو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے میں کہوں گا، گزارش کروں گا کہ انعامات لینے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد، مسجد کے بیرونی حصے میں، وہ دالان میں سامنے حصے میں نماز پڑھیں آپ ہمارے ساتھ۔ بغیر نماز پڑھے گھر نہ جائیں۔ اور میں بچوں سے کہوں گا کہ ہمارے بچے جب انعام لے لیں تو انعام یہی کہیں رکھ دیں مسجد میں، مسجد سے کوئی چوری نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ باہر تو آپ کو ڈر ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ایسا تو یہاں نہیں ہوگا اور نہ یہاں ہوا ہے انشاءاللہ۔ حضرات، حرفن حلی، اس کو کہنا چاہیے حرفن حلی۔ حرفن کے لوگ یہاں رہتے ہیں، حرفن حلی کہیے تو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، حرفن حلی ہر کوئی سمجھتے ہیں۔ یہاں مدرسے دارالہدا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ جماعت اہل حدیث حرفن حلی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ میں آج آپ سے چند باتیں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہمارے محترم مولانا رفیق صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ نے کہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی اچھا بولنے والا آ جائے، اچھا خطیب آ جائے، تو سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت بہت کام کر رہی ہے، بہت انتظام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ مسجد کا خطیب بھی اچھا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ مسجد کے جو خطیب ہوں گے اس کی تقریر پر اثر ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، جو تقریریں جو ہوتی ہیں نا، اس کا اثر وقتی ہوتا ہے، وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، پھر باہر جانے کے بعد آپ کسی سے سوال کیجئے، اگر 500 افراد ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف 100 افراد ہوں گے جو جواب دے پائیں گے کہ میں نے آج خطبہ جمعہ سنا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ لیکن جب ان سے دوسرے تیسرے دن آپ سوال فرمائیں کہ بھئی خطبہ جمعہ کیا ہوا، تو سوچنے پڑ جائے گا کہ میں نے کیا سنا تھا، میں نے کیا سنا تھا۔ آج کل الحمدللہ آپ کھول لیجئے موبائل، واٹس ایپ، اس میں کیا بتائیں، بڑے سے بڑے مقررین کی تقریریں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن جو جماعت کے ذریعے سے مسجد میں جس کام کی ضرورت ہے، سب سے اولین کام، سب سے پہلا کام، وہ ہے مسجد کا قیام، مدرسے کا قیام، وہ ہے مدرسے کا استحکام۔ جماعت و جمعیت کی ترقی یہ ہوتی ہے علم سے، مکتب سے، مدرسوں سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر پڑھتے ہیں۔ یہی اصل بنیاد ہے۔ بنیاد کے بغیر اگر آپ عمارت اٹھانا چاہیں، عمارت بنانا چاہیں، دیوار اٹھانا چاہیں، تو دیوار تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو نظر آ سکتی ہے، لیکن بارش آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی ہوائیں چلے، تو پھر وہ دیوار ختم ہو جاتی ہے۔ ہر مدرسے میں ہر جماعت کا ایک مکتب ضروری ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ جس طرح انسانی جسم کے لیے، زندگی کے لیے ہوا پانی ضروری ہے، اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے بچوں کے لیے دینی تعلیم، دینی مکتب کا قیام و استحکام ضروری ہے۔ جماعت اہل حدیث حرفن حلی مرکزی مسجد پٹھان گیری چار مینار مسجد کی جماعت نے
ایک مدرسہ قائم کیا، الحمدللہ ہزاروں بچے پڑھے، اور یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی مہربانی آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے میں 1975 15 مارچ کو آپ کے پاس آیا، لیکن یہ مدرسہ لاک ڈاؤن کے علاوہ یہ کرونا مرض کے جو وبا آئی تھی اس کے علاوہ یہ مدرسہ کبھی کسی دن بند نہیں ہوا۔ الحمدللہ خواتین معلمات ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، علماء ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی مکتب کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو منتظمین ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ اچھے ہوں، اس کے بعد اس کے اساتذہ محنتی ہوں، اس کے بعد ان کے جو طلباء ہوتے ہیں، یہ 3 عناصر اگر برابر اپنے کام میں لگے رہیں تو ادارے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ مدرسے کی کمیٹی محنتی ہے، اساتذہ بھی جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بھی اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے اصلاح ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ ہماری بچیوں نے بھی بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور تقریریں ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ سب اگر ان بچیوں نے مستقبل میں ہمارے والدین کے لیے دعا کی تو انشاءاللہ ان کے صدقے جاریہ ہوگا، بشرطے کہ جیسے ہمارے سابق مقرر نے فرمایا ان کے والدین اس قابل ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں اعمال صالحہ جو ان کے حق میں جو ہوتے ایصال ثواب کے لیے جو ہوتے ہیں باقیات و صالحات، اس صورت میں جب وہ اس قابل ہوں، وہ نمازی ہوں، موحد ہوں، توحید پرست ہوں۔ تو لہٰذا میں اس موقع پر جماعت کے حق میں دعا کرتا ہوں، ادارے کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور اسی طرح ذمہ داران کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مدرسے کے ذمہ داران اور جماعت کے ذمہ داران آپس میں، مسجد و مدرسے کے ذمہ داران آپس میں مل کر متحد و متفق ہو کر جو کام کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا چاہیے۔ اور جماعت کے لوگ یاد رکھیں، مدرسہ الگ نہیں ہے، مسجد الگ نہیں ہے۔ مدرسہ اور مسجد کے دونوں ذمہ داران مل کر جب مسجد کا کام آئے مدرسے والے کھڑے ہو جائیں ان کے تعاون کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، اور اسی طرح جب مدرسے کا کام آئے تو مسجد کی کمیٹی دونوں مل کر کے جب کام کریں گے انشاءاللہ ایک اس گاؤں کے اندر بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ اس شہر کے کسی بھی مسجد میں، اس گاؤں کی کسی بھی مسجد میں اگر کہیں کوئی اہل حدیث رہتا ہے تو یوں سمجھ جائیے کہ وہ برکت ہے اس مسجد کی، اس مدرسے کی۔ یہ پہلا مرکز ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ پورے شہر کے لوگوں کو یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ اس مسجد اور اس مدرسے کا احسان ہے پورے شہر والوں پر اور ہر اہل حدیث پر، جس کی وجہ سے الحمدللہ پورے گاؤں کے ہر مسجد میں، ہر علاقے میں اہل حدیث پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی مہربانی سے میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران سے، جماعت کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آپ اس گاؤں کے اندر ایک نمونہ، ایک مثال بن کر کے رہیں۔ آپ سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے جماعت و جمعیت کی بے عزتی ہو اور جماعت و جمعیت کے نام پر کوئی دھبا ہے۔ آپ کے آبا اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے جماعت کے استحکام، اس کی نشر و اشاعت، اس کی ترقی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب چل کر کے اس گاؤں کے اندر جماعت اہل حدیث کا ایک زبردست الحمدللہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں۔ ہم سیاست سے زیادہ، دنیا داری سے زیادہ ہم کو چاہیے کہ ہم دینی کاموں کے لیے محنت کریں۔ جب ہمارے ہاں انتخاب آتا ہے تو لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے سپاہی ہیں۔ آپ نے وہ سب نہ کر کے صرف زبانی آپ نے دعوے کیے، زبانی باتیں کی، تو گویا اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ صرف باتیں کرنے والے ہیں دین کے حق میں، لیکن حقیقی آپ دین کے سپاہی نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارے بھائیوں سے، جماعتی بھائیوں سے، سیاست
میں جتنی آپ دلچسپی لیتے ہیں، جتنا آپ خرچ کرتے ہیں، اس کا اگر آپ 25% بھی جماعت کے لیے خرچ کریں، دین کے لیے خرچ کریں، تو پتہ نہیں جماعت کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ کیا بڑے پتے کی بات کہی سابق مقرر نے، کیا آپ جاتے ہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر کچھ دیر بیٹھنے کے لیے، وہاں ٹکٹ جمع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ایک ایک فیملی کے 50 آدمی، 20 آدمی اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے جا کر کے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ چندہ مانگنا پڑتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جب دیکھو اعلان کرتے ہیں، جب دیکھو بیٹھے رہتے ہیں وصول کرنے کے لیے۔ کہاں سے؟ آسمان سے اترے گا، آسمان سے اترے گا خزانہ۔ آپ کو اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ جب یہ چار مینار مسجد پہلے بنی ہو تو اس موقع پر جماعت کی عورتوں نے اپنا مہر کا پیسہ دیا، قربانیاں دی، زیورات دیے، فلاں دیے۔ مسجد بننے کے بعد بزرگ وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کیجئے تو اس کی محبت آپ کے دل، قلبی محبت، قلبی لگاؤ اس مسجد سے ہوتی ہے۔ باتیں تو کہنے کی بہت سی ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ پر بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ محلے کی اصلاح کے لیے، کھڑے ہو جائیے۔ اور میں ہمارے والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے دن اور رات کہاں گزر رہے ہیں، کن کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کا ربط، تعلق اللہ کے گھر سے جوڑیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مسجد میں بچوں کے اگر کھیل رہے ہیں، صحیح جائز کھیل ہیں، اور بچے مسجد کی احاطے میں رہتے ہوئے اذان ہو تو نماز کے لیے آئیں گے، اگر آپ ان کو بھگا دیں مسجد سے، چلو کیا کام ہے مسجد میں، کیا کھیل رہے ہیں مسجد کے اندر، تو میرے بھائیوں جائیں گے باہر، وہاں باہر جانے کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھی کیسے ملیں گے، کیسے بچے بگڑ جائیں گے۔ یوروپ کا حال یہ ہے کہ یوروپ میں چھٹی کے دن والدین اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں مسجد میں وہاں لائبریری بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، اور وہاں بچوں کے کھیل کے میدان بھی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی زمین ہے، ہمارے بچوں کے ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا کام مدرسہ۔ میں جماعت کے مدرسے کے دونوں ذمہ داران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو، اور میں اس کے علاوہ بچوں کو، میں سب کو مبارکبادی دیتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اور میں ہمارے بچوں کے والدین سے کہنا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ بھیجتے ہوئے ان کو پوری طرح تیار کر کے، پاک و صاف کر کے بھیجتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی مکتب روانہ کرتے ہوئے اسی طرح تیاری کر کے بھیجیں جس طرح آپ اپنے اسکول کو بچوں کو بھیجتے ہیں۔ اور یہاں ناغہ نہیں ہونا چاہیے مدرسوں میں۔ میں آپ کے ہاں تقریباً کئی سال پڑھایا، لیکن جو چیز میں نے یہاں دیکھی، اساتذہ پر الزام آتا ہے کہ کیا پڑھایا استاد نے، مولوی صاحب نے کیا پڑھایا۔ بھئی یہ دیکھو کہ آپ کی بچی کی حاضری کتنی ہے، آپ کی بچے کی حاضری کتنی ہے، آپ نے کیا دیا ہے مدرسے کو، آپ نے کیا قربانی پیش کی ہے مدرسے کے لیے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے، جماعت نے، مدرسے والوں نے کیا پڑھایا، کیا نہیں پڑھایا۔ پوچھنے سے پہلے کیا آپ نے بچوں کو وقت پہ روانہ کیا، کیا آپ نے بچوں کو بلا ناغہ روانہ کیا، کیا آپ نے بچوں کو پاک و صاف کر کے پابندی سے بھیجا۔ یہ سب نہ کر کے اگر آپ کہیں کہ ہمارا بچہ پڑھا نہیں، ہماری بچی پڑھی نہیں، تو کیا ہوگا۔ اور ہمارے ذمہ داران مدرسے کے بھی بڑی محنت کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، اور آپ سے اخراجات کے لیے، ضروریات کے لیے آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ میں آ گئے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ادارے کی مدد کر کے چلے جائیں۔ آخری بات بتانا چاہتا ہوں، ایک گاؤں میں گیا، جماعت کے وہاں تقریباً 15 مکانات تھے، نئی جماعت تھی، اور مولانا محترم کی تنخواہ اچھی خاصی ہے۔ میں نے کہا کیسے بھئی، لوگ مالدار بھی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آئس بیچنے والے ہیں، ہم لوہے کے ٹکڑے خریدنے والے، گجری والے ہیں، فلاں چھوٹے چھوٹے کاروباری، پھر آپ اتنی بڑی تنخواہ کیسے دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مولانا جب ہم کاروبار سے واپس آتے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم روزانہ 50 روپیہ نکال دیتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے روزانہ 50 روپے نکالتے ہیں ہم لوگ، کمائی ہو جاتی ہے 1000-1200 روپے، 700-800 روپے روزانہ جمع ہو جاتا ہے۔
اب جو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم غریب ہیں، ان غریبوں کی شادیوں میں دیکھیے آج کل بریانی کے ساتھ اگر مرغ کباب نہ ہو تو کہتے ہیں کیسی شادی ہے یہ، ہاں ایک ہی میٹھا دیا جائے تو کہتے ہیں کیسی شادی ہے، 10 قسم کے میٹھے اور اس کے پراٹھے اور اس کے بعد کباب اور بریانیاں اور فلاں۔ وہاں غریب نہیں ہوتے ہیں، مدرسوں اور مسجدوں کو خرچ کرنے کے لیے غریب ہوتے ہیں، تعلیم کو دینے کے لیے بجٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر ہمارے والدین سے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، جماعت کی سدھار کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ کے پاس بڑا موقع ہے۔ نوجوانوں کو کام یہاں دیا جاتا ہے، آپ آگے بڑھیے اور آپ کام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسجد کے ذمہ داران کو، مدرسے کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو اجر عطا فرمائے، اور جماعت کو بھی جنہوں نے اتنے سالوں سے مدرسے کو جاری و ساری رکھا ہے، الحمدللہ اس مدرسے کی طرف سے بہت بڑا جماعت سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ شاید میں غلطی پر ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جماعت نے کیا کیا اور کیا کر رہی ہے، یہی یہ کافی ہے کہ یہاں مدرسہ چل رہا ہے اور اتنے سارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔